پاک سعودیہ ڈیفنس ایگریمنٹ کا یہ مطلب سمجھا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب انڈائریکٹلی طور پر نیوکلیئر پاور بن گیا ہے۔ صرف ایک واقعہ نے سعودی حکمرانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ امریکہ کی سیکورٹی گارنٹی کیا واقعہ تحفظ ہے یا فریب؟ یہ وہی ممالک ہیں، یہ وہی عرب ممالک ہیں جو چند دن پہلے پاکستان کو مشورہ دے رہے تھے کہ بھارتی حملوں کا جواب آپ نہ دیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک اور غزہ فوڑ نہیں کر سکتے۔ آج وہی ممالک پاکستان سے درخواستیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے اپنی فوجوں کو ہمارے پاس بھیجیں جو ہماری حفاظت کرے۔ بھارت بھی آپریشن سندور کر کے دوستوں پچھتا رہا ہوگا کہ ہم نے آپریشن سندور ہرگز نہیں کرنا تھا، کیونکہ اس آپریشن کے بعد پاکستان کی دنیا میں لاٹری لگی ہے۔ تو کیسے ہیں دوستو، میں ہوں محمد عبید، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عبید کی بات سنو کو۔ دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ آپ ضرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ ساتھ کا ساتھی بنے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو 9 ستمبر 2025 کو قطر کے دارالحکومت پر اسرائیلی 10 سے 12 فائٹر جیٹوں نے حملہ کیا۔ جس بلڈنگ پر انہوں نے اٹیک کیا اس بلڈنگ میں 5 حماس کے رہنما اور ایک ان کا گارڈ شہید ہو گئے۔ یہ خود مختار قطر ملک کے خلاف کھلی اسرائیلی جارحیت تھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قطر کے پاس تو جدید ڈیفنس سسٹم اور جدید طیارے موجود تھے، آخر انہوں نے اسرائیل کے ان حملوں کو آخر وہ کیوں نہیں روک سکے؟ اس کا دوستو صاف اور سیدھا جواب ہے، قطر کے پاس تھاٹ اور پیٹریوٹ میزائل سسٹم بھی تھے جو دنیا کے سب سے جدید ڈیفنس سسٹم ہیں۔ ان کے پاس رافیل F-15 ایگل جو امریکی فائٹر جیٹ ہے، اور ان کے پاس برٹش فائٹر جیٹ یورو فائٹر ٹائفون طیارے تھے جو دنیا کے بہترین یہ 3 قسم کے طیارے تھے۔ تو اس کے ہونے کے باوجود پھر وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتے اپنے ملک کا۔ اس کا صاف جواب ہے کہ ان تمام مشینریز کو، ان تمام اسلحے کو امریکی سولجر آپریٹ کر رہے تھے۔ بھلا وہ کیسے اپنے بیبی اسرائیل کے طیاروں کو روکتے؟ بلکہ انہوں نے تو راستہ دیا، انہوں نے کہا آئیں حملہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ اگر وہ قطر کو دفاع ان کا کرتے تو وہ امریکی سولجر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے راستہ دیا اسرائیل کو، وہ آئے، حملہ کیا اور واپس آسانی سے چلے گئے۔ اسی ایک واقعہ نے پوری عرب اسلامک دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے خاص طور سعودی عرب نے یہ سوچا کہ قطر تو امریکہ کا اس خطے میں سب سے بڑا اتحادی ہے، اگر امریکہ اپنے اتحادی قطر کو نہیں بچا سکا وہ ہمیں کیا بچائے گا؟ صرف 8 دن بعد 17 ستمبر کو سعودیہ کے حکمرانوں نے پاکستان سے رابطہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل آصف منیر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور خواجہ آصف وزیر دفاع کو اور پورا پاکستانی ڈیلیگیشن کو انہوں نے انوائٹ کیا اور پاکستان کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ سائن کیا۔ اس معاہدے کے مطابق اگر ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر جارحیت سمجھا جائے گا، یعنی اگر پاکستان پر کوئی ملک اٹیک کرتا ہے سعودیہ پر اٹیک سمجھا جائے گا، اگر سعودیہ پر کوئی ملک اٹیک کرتا ہے تو وہ پاکستان پر اٹیک سمجھا جائے گا۔ یہ نیٹو طرز کا ایک اتحاد ہے، بالکل نیٹو طرز کا، ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ ہے سمجھا جائے گا۔ یہ معاہدہ دوستو سعودی عرب کے لیے ایک نیوکلیئر امبریلا ہے، یعنی اگر خدا نہ خواستہ سعودی عرب پر کوئی نیوکلیئر حملہ ہوا تو اس کا جواب پاکستان دے گا۔ جب ایک سعودی وزیر سے پوچھا گیا کہ کیا یہ نیوکلیئر ڈیل ہے تو انہوں نے کہا ہمارا معاہدہ ہر دفاعی پہلو کو کور کرتا ہے۔ مطلب چھوٹے الفاظوں میں انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ اب اس معاہدے کے بعد حالات بدل گئے۔ بھارت کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے 10 بار حساب کر لے۔ اسرائیل کے لیے بھی خطرہ کئی گنا بڑھ گیا دوستو، کیونکہ اب وہ جانتا ہے پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کی فوج کو اپنے ملک میں تعینات کر سکتا ہے تاکہ ڈیفنس سسٹم اور طیارے پاکستانی فوجی خود آپریٹ کریں۔ پاکستان اپنے طیارے سعودی عرب کی فضاؤں کی حفاظت کے لیے بھی بھیج سکتا ہے۔ سعودی عرب اپنے خزانے سے پاکستان کو پیسہ دے سکتا ہے تاکہ پاکستان مزید طیارے، میزائلز اور JF-17 بلاک 3 4 جیسے جدید ہتھیار بنا سکے۔ یعنی یہ معاہدہ صرف ایک کاغذ پر دستخط نہیں
بلکہ یہ پورے خطے کی پاور بیلنس بدلنے والا قدم ہے۔ اب سعودی عرب سمجھتا ہے کہ اصل تحفظ پاکستان سے مل سکتا ہے، نہ کہ امریکہ سے، اور پاکستان کے لیے موقع ہے وہ اپنی فوج کی صنعت کو مضبوط کرے، سعودی عرب کے ساتھ مل کر پورے عالم اسلام کا دفاعی حصار بنائے۔ دوستو، اصل کہانی یہ ہے کہ قطر کے اوپر حملے نے پوری عرب اسلامک دنیا کی آنکھیں کھول دی۔ وہ جو امریکہ کو اپنا دفاعی اتحادی سمجھتے تھے، انہوں نے قطر کے ساتھ جو ہوا، سب نے، خاص طور سعودی عرب نے یہ دیکھ لیا کہ امریکہ تو صرف فریب کرتا ہے، وہ ہمارا دفاع کہاں کرے گا، اور اپنا سب سے بڑا جو اس کا اتحادی ہے قطر، اس کا دفاع نہیں کر سکتا تو وہ ہمارا کیا کرے گا۔ دوستو، سعودی عرب کے جتنے بھی ہتھیار ہیں، زیادہ تر ہتھیاروں کو، زیادہ تر ان کے فائٹر جیٹ کو امریکہ آپریٹ کرتا ہے۔ اگر اسرائیل نے کبھی سعودی عرب پر خدا نخواستہ اٹیک کیا تو امریکہ اسے بھی اٹیک کرنے دے گا، سعودی عرب کا دفاع تو نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے سعودی نے فوری طور پر اسرائیل کی اس جارحیت کے جواب میں انہوں نے فوری طور پر پاکستان سے معاہدہ کر لیا، دفاعی معاہدہ کر لیا کہ آپ پاکستان کی فوجیں ہمیں تحفظ دیں گی۔ ویسے بھی پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں، جنرل ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو یہ کہتے تھے، بار بار وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو ایٹمی ہتھیار ہیں یہ خانہ کعبہ اور امت کے لیے ہتھیار ہیں، یہ ان کی حفاظت کے لیے ہتھیار ہیں۔ بھائیو، یہ وہی عرب ممالک ہیں جو چند دن پہلے پاکستان کو مشورے دے رہے تھے کہ بھارت کی حملوں کا جواب آپ نہ دیں۔ ان کی نظر میں پاکستان کمزور، کم اکانومی والا چھوٹا ملک ہے جو بھارت کی ملٹری پاور کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ لیکن جب پاکستان نے ان کی بھارت کے پہلے حملے میں ان کے بہترین فائٹر جیٹ 6 طیارے ان کے گرا دیے، اس کے بعد پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص شروع کیا۔ صرف 4 گھنٹوں میں بھارتی ملٹری پاور کو پاکستان نے لپیٹ دیا۔ اسی ایک واقعہ سے عربوں نے دیکھا بھئی ان کو تو لڑنا آتا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا، کئی مہینوں تک وہ سوچتے رہے، انہوں نے یہ بات انہوں نے بتائی ہے کہ ہم نے یہ جو معاہدہ ہے یہ کافی عرصے سے ہم اس کے متعلق یہ بات کر رہے تھے، پاکستان سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ امریکہ تو ہمارا دفاع نہیں کرتا، اسے بہتر ہے کہ پاکستان جیسی ایٹمی طاقت سے معاہدے کیے جائیں اور پاکستان ہمیں پروٹیکٹ کرے، ہمارا دفاع کرے، اور انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ اب بھارت بھی دوستو پچھتا رہا ہوگا کہ آپریشن صدور کر کے انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ اس آپریشن کے بعد پاکستان کی جو اہمیت دنیا میں بڑھی ہے، میری نظر میں وہ 75 سال میں کبھی اتنی بڑی اہمیت نہیں بڑھی، کیونکہ چائنا کو بھی اب یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنے اسلحہ صحیح ہاتھوں میں دی ہے، انہوں نے اپنے فائٹر جیٹ، انہوں نے اپنی تمام مشینری ٹیکنالوجی پاکستان کو دی، اور پاکستان نے ان کی ٹیکنالوجی کو بہترین کر کے یوز کیا۔ عربوں کو بھی پاکستان نے یہ دکھایا ہے کہ ہم لڑ سکتے ہیں۔ دوستو، اب سمپل اور سادہ فارمولہ ہے، چائنی ٹیکنالوجی ہوگی، سعودی عرب کا پیسہ ہوگا، اور لڑنے والا، اس اسلحے کو یوز کرنے والا پاکستان ہوگا۔ پاکستانی فوجیں ان کے پیسوں سے چائنی اسلحہ خریدیں گے اور سب کا تحفظ کریں گے۔